اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه نستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے درس میں سب کی زندگی، روش زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس سلسلے سے گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ سورہ نحل کی 97 آیت، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص جو عمل صالح انجام دے، وہ عمل صالح انجام دینے والا مرد ہو یا عورت، فہو مومن، لیکن شرط ہے اس کی ایمان کی، مومن ہونا چاہیے۔ تو جو مومن مرد یا عورت کسی اچھے کام کو انجام دے رہا ہے، نیک کام کو انجام دے رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو پچھلی گفتگو میں خلاصہ بیان کر دوں کہ یہ بات چلی تھی کہ حیات دو طرح کی ہے، ایک حیات اجباری ہے، ایک حیات اختیاری ہے۔ اجباری ہے تو بہرحال اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اختیاری کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو اپنی زندگی کو اچھا بنانا، پاکیزہ بنانا، کامیاب بنانا، تو پھر تمہیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو بھی انجام دینا پڑے گا۔ اور پھر ایمان کے سلسلے میں نے گفتگو کی تھی کہ مولا علیہ السلام نے ایمان کی ڈیفینیشن کیا بیان کی، ایمان کی پہچان کیا ہونی چاہیے، ایمان کامل کیسے ہوگا، یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی تھیں۔ اب جو آپ کی خدمت بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خوب یہ ایمان جس کے لیے حکم ہوا ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے اور تمہارا عمل نیک ہے تو اس سے تمہیں حیات طیبہ، پاکیزہ حیات نہیں ملے گی۔ تو خوب یہ ایمان نہ ہونے کی صورت میں کیا ہے، کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا، انشاءاللہ لیول 5 میں مزید اس پہ اور گفتگو ہوگی کہ ایک اچھی زندگی کو بنانے کے لیے قرآن و اہل بیت السلام کیا فرماتے ہیں، اور خود ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ کیونکہ اللہ نے انبیاء کو، رسول کو، ائمہ معصومین کو اسی لیے بھیجا تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں، اور جب ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ چونکہ ان کا راستہ بھی صراط مستقیم ہے تو میرا راستہ بھی صراط مستقیم ہی رہے گا۔ وہ اللہ کی طرف جانے والے ہیں تو ہم بھی اللہ کی ہی طرف جائیں گے۔ ان کی زندگی میں بھی خدا پایا جا رہا ہے تو ہماری زندگی میں بھی خدا پایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو خب اگر ایمان نہ پایا جا رہا ہو
تو کیا فساد کھڑا ہوتا ہے، کیا مشکلات آتی ہیں. کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا، بہت زیادہ ایک لمبی فہرست نہیں پیش کرنا، لیکن وہ بنیادی چیزیں جو اہل بیت السلام نے بیان کی ہیں اور پیش کی ہیں اور بہت زیادہ اس پہ تاکید کی ہے، وہ آپ کی خدمت مجھے پیش کرنا ہے. پہلی چیز کہ اگر ایمان نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ شخص ہوا اور ہوس کا مالک ہوگا. ہوا اور ہوس کا مالک. پتہ چلا اگر ایمان پایا جا رہا ہے، وہ تمام چیزیں جو آپ کی خدمت میں یعنی بیان کی ہیں اور آپ کے ذہن میں انشاءاللہ ہوگی اور آپ نے اسے مکتوب کر لیا ہوگا انشاءاللہ. اور بلکہ مکتوب کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ہم توجہ دیں کہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں عملی طور کے اوپر پیش کریں، عملی طور پر لے کر کے آئیں، تاکہ وہ صفت ہمارے اندر رچ بس جائے. تو پہلی چیز، اگر ہمارے پاس ایمان نہیں پایا جاتا، یعنی پتہ چلا کہ اگر ایک شخص ہوا اور ہوس کا مالک ہے اور ہوا ہوس پر مبنی زندگی گزار رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایمان نہیں پایا جاتا. خوب، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت بڑا فساد ہے. خوب، اب جب یہ فساد ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان نہ ہونا، اس کی جگہ کیا ہوگا؟ حضرت ابلیس ہوں گے. اس لیے کہ جب ایمان چونکہ پاکیزگی کا نام ہے، انسان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، جیسے ہی اس نے ان کلمات کو جاری کیا ویسے ہی روایت کہتی ہے کہ اس کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کا لباس بھی پاک ہو جاتا ہے. دیکھیے کتنے خوبصورت کلمہ ہے نا. یہ کلمہ کتنا خوبصورت ہے کہ جسم بھی پاک کرتا ہے، روح بھی پاک کرتا ہے، نفس بھی پاک کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک خاص لباس ہم پہنے اس لیے کہ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ پڑھا، لہٰذا ایک نئی لباس پہننا. اللہ کہتا تم نے اگر یہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب تمہارا لباس بھی پاکیزہ ہے. یعنی پتا چلا اگر یہ نہ ہو تو پاکیزگی نہیں ہے. جب پاکیزگی نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پر کون آئے گا؟ ہاں، فارسی میں کہتے ہیں کہ جائے خالی دیو می گیرد، خالی جگہ کے اوپر دیو آ جاتا ہے نا. اس کا مطلب کہ اگر یہ ایمان نہیں پایا جا رہا ہے تو حضرت ابلیس پائے جائیں گے. خوب، جو حضرت ابلیس آ جائیں گے تب ہماری ایکٹیویٹی کیا ہوگی؟ ویسے ہی ہوگی، سب گناہ کی طرف، خرافات کی طرف. اب بھی دیکھنا یہی ہے کہ آیا یہ خدا نہ کرے ہمارے اندر یہ چیز جو نہیں پائی جا رہی، ہوس پر تو ہم نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں نا، آپ نے اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ انسان کو حق انتخاب کرنا چاہیے. ایمان اگر پایا جا رہا ہے وہ دیکھے کہ اس کے اندر ایمان ہے تو حق کا انتخاب کرے، ولا وہ حق اس کے دشمن کے لیے جو ہے وہ صحیح ہے اور اسی کے لیے ہے اور اس کے لیے وہ حق نہیں ہے. تو اب یہاں کے اوپر کیا ہے کہ وہ دشمن والے حق کو ہی انتخاب کرے کہ نہیں تم صحیح ہو، ہم غلط ہیں. دیکھیے یہ ایمان کیوں؟ اب یہاں کے اوپر نفس کیا کہے گا؟ ارے تم چھوڑو، جانے دو، کیسی بات کر رہے ہو ہیں، ارے اپنے آپ کو رکھو، اپنے بات کو جو ہے وہ صحیح کرو، توجیہ دو اور ایسا کرو ویسا کرو. نہیں، ایمان آئے کہ کہے گا اللہ تمہارا، رسول، علی، اہل بیت علیہ السلام وہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں. تم سچ تو بولو، تم حقیقت کو تو اجاگر کرو. تم حقیقت کو اجاگر کرو گے، یقین جانے کہ جو تمہارا دشمن ہے اس کے دل میں بھی تمہاری محبت آ جائے گی، تمہارا وقار بڑھ جائے گا. اس لیے کہ وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، عزت بھی خدا دیتا ہے اور ذلت بھی خدا دیتا ہے. خوب، تو ہم تو اس سے تھوڑی مطلب ہے میرا، ہمارا مطلب اللہ سے ہے. خوب، اگر حق یہی ہے تو ہم اس کو انتخاب کریں گے. بولو ظاہری طور پر تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری عزت جاری ہے، لیکن اللہ کبھی بھی اپنے بندے مومن کی عزت جانے نہیں دیتا. دیکھیے یہ ہے ایمان، یہ ہے عزیزوں. اچھا دیکھیے، اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ صاحب یہ ایمان جو ہمارے اندر پایا جا رہا ہے تو یہ ایمان کیا ہے؟ ایک جیسا ہونا چاہیے. ہاں، ایمان ایک جیسا ہو، ہر جگہ ایمان پایا جائے.
ایسا نہیں ہے کہ ہم جب حرم معصومہ میں جائیں، حرم امام رضا علیہ السلام میں جائیں، حرم علی علیہ السلام میں جائیں، ہے نا، یا امام حسین السلام کے حرم میں جائیں، یا مسجد میں جائیں، یا مثلا کعبے میں جائیں، وہاں ایمان ہمارا الگ ہو، وہاں تو ہم حجاب میں ہوں، وہاں تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں، وہاں تو ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، وہاں تو ہم دعائیں کر رہے ہوں، وہاں ہمارے اندر حیا پائی جا رہی ہو، وہاں ہمارے اندر امانت داری پائی جا رہی ہو. لیکن اگر ہم جیسے ہی ان جگہوں سے نکل کر کے مثال کے طور کے اوپر میرج ہال میں آ گئے، میرج ہال میں آ گئے، تب اللہ ہے، رسول، امام، ہے نا. جب ہم پاکیزہ مقامات پہ تھے تو ہمارا ایمان کچھ اور تھا، اب ہم جو ہے وہ میرج ہال میں آ گئے، تب ہمارا ایمان فرق کر گیا نا. وہاں حجاب تھا، یہاں حجاب نہیں ہے، وہاں امانت داری وغیرہ تھی، یہاں اسراف ہے. یہاں کتنا فرق ہو گیا نا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایمان کو ہم نے اپنے اعتبار سے ڈسٹریبیوٹ کر دیا، اپنے اعتبار سے بانٹ دیا ہے کہ یہاں کے اوپر ایمان تو فائدہ مند ہے، لیکن یہاں پہ ایمان فائدہ مند نہیں ہے. یہاں پہ ہمارا لباس کوئی نہیں دیکھے گا، یہاں پہ جو ہم نے لپسٹک لگائی ہے وہ کوئی نہیں دیکھے گا، یہاں جو ہم جو ہے وہ اپنی داڑھی مڈا کے آئے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھے گا، یہاں جو ہم نے اپنے بالوں کو کھڑا کر رکھا ہے، اسپائکی کر رکھا ہے، کوئی توجہ نہیں دے گا. یہاں پہ اگر ہم صلوات پڑھیں، یہاں پہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں، یہاں کے اوپر اگر ہم جو ہے وہ تکبیر پڑھیں تو لوگ متوجہ ہو کہ کہیں صاحب یہ کیا ہو گیا، اس کو ایسے مقامات کے اوپر یہ دینی باتیں کیسے کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان کیا ہوا؟ ہاں، یعنی ہمارا ایمان اس پرکار کا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ شادی ہو رہی ہو تو کوئی جائز و ناجائز، کوئی حرام و حلال، کوئی جو ہے وہ پاک و ناپاک، کچھ نہیں ہے وہاں کے اوپر. اس کا مطلب یہ ایمان ہے. ہوا کیا؟ نفس، ہوا اور ہوس غالب آ گئے انسان کے اوپر. اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ ٹمپریری مسلمان ہیں، یعنی ایمان ہمارا ٹمپریری ہے. جہاں فائدہ دیکھا وہاں ایمان، جہاں دیکھا کہ صاحب یہ تو صحیح نہیں ہے کے اوپر، اب یہاں چھوڑو، یہاں ہم کیسے پردے میں جائیں گے اور کیسے ایسے کریں گے. ہاں دیکھیے یہی ہے آج ہمارے جو سماج ہے اس میں مشکلات یہی کھڑی ہو گئی ہیں. اسلام کہہ رہا ہے لڑکے سے کہ تم مہر دو، اور سماج کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لڑکی والے کتنا دہیج دیں گے، کتنا دیں گے بھائی، کیش کتنا ہوگا، لڑکی جاب کرتی ہے کہ نہیں کرتی. دیکھیے یہ ایمان کہاں گیا ہمارا؟ اللہ کا راضی خم ہے، ہاں، لیکن ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اگر ہماری کسی ایسی لڑکی سے شادی نہ ہو کہ جو یعنی جاب نہ کرتی تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی، ایسا لگتا ہے نا ہم کو. تو کیا واقعا ہے ایسا؟ ہاں یہ ایمان ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم تیار ہیں کہ ہماری بیوی کی جس کو اللہ نے گھر کے امور کے لیے بھیجا ہے وہ باہر کا کام بھی کرے. مسائل، یہاں مسائل کھڑے ہو جائیں گے، یہاں فسادات کھڑے ہو جائیں گے. چیزوں مشکلات آج یہی ہے ہمارے ساتھ کہ جو ہماری زندگی اتنی سخت ہو گئی ہے، ہم اتنا ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں، ہر آدمی گولی کھا کے زندگی گزار رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایمان اللہ دے رہا ہے وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے. اور سیدھی بات ہے، یہ ایمان سکون قلب ہے نا. آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ذکر الہی سے قلوب کو سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے. ذکر الہی سے سکون ملتا ہے. در حقیقت ہمارا تو سکون نہیں مل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارا صحیح ایمان نہیں ہے. برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے تو اس وقت ہم کس حالت میں ہیں؟ آیا وہی اللہ ہے کہ نہیں ہے جو امام حسین السلام کے روضے میں تھا؟ آیا وہی رسول نہیں ہے کہ جو مدینے میں ہے؟ کیا وہی امام نہیں ہے جو پردے غیب میں ہے؟ ہے نا، ہے تو سب وہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں کے اوپر تو اس کی رعایت کی لیکن یہاں پہ اس کی رعایت نہیں کی.
تو یہاں پہ ایک سوال بن کے سامنے آتا ہے کہ ایسا کیوں کیا آخر ہم نے کیا؟ ایمان کیا ہے؟ الایمان معرفت بالقلب، دل سے یقین ہونا چاہیے، یقین۔ جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، اس کا مطلب ہے بھائی هو الرازق، هو الحی، هو القیوم، هو الغفور، هو الرحیم، ہے نا؟ وہی ہے۔ خب جب وہی ہے تو پھر ہمیں فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم کسی بھی حال میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں یا اکیلے ہوں، خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر ہوں، مسجد میں ہوں یا محفل میں ہوں، یعنی جس جگہ ہوں، یعنی ہمیں یہ جاننا، یعنی ہمارے ذہن میں بات مستقل رہے کہ کوئی حاضر و ناظر ہے، کوئی ہے جو ہمیں مستقل دیکھ رہا ہے۔ اللہ سمیع العلیم ہے نا، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ تو سب کچھ سمجھنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان، یعنی پتا چلا کہ اگر ہوا و ہوس ہے تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان ہے۔ یہ ایک جگہ حجاب میں جانا ہو، ایک جگہ حجاب میں نہ جانا، اس کا مطلب یہ کہ ہاں یہ ہوا اور ہوس ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو ہم یہاں بھی مجلس میں بھی حجاب میں جاتے اور شادی میں بھی حجاب میں جاتے، اس لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پر۔ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اس دنیا نے نہیں دیا ہے ہم کو۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں بینائی دی، اللہ نے ہمیں گویائی دی، اللہ نے ہمیں جسم سالم دیا، اللہ نے سوچنے اور سمجھنے کی شکتی پردان کی۔ یہ سب کس نے؟ اللہ نے کیا۔ اللہ ہی رازق ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے کہ یہاں اور وہاں میں؟ نہ کوئی فرق نہیں پڑتا اصلا۔ لہذا اگر ایمان نہ ہو تو ایک جو بڑا فساد کھڑا ہوگا وہ یہی ہے۔ سورہ قیامت کی 36ویں آیت کہتی ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يَتْرُكَ سُدًّا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا، ایسے ہی آزاد کر دیا گیا ہے؟ ہاں چھوڑا گیا ایسے ہی، جو چاہو کرو تم، یا نہیں؟ اس کا حساب کتاب ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر اگر اس نے نیکی کی ہے وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر بدی کی ہے اس نے وہ بھی دیکھے گا۔ دوسری چیز جو آتی ہے وہ جناب والا کیا ہے کہ اگر انسان کے اندر ایمان نہیں پایا جاتا تو یہ ہوا ہوس پائی جاتی ہے، اور ایمان کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ ایمان ہمیں، یعنی جو موجود ہے ہمارا ایمان، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک جگہ ایمان پایا جا رہا اور ایک جگہ ایمان نہ پایا جا رہا۔ دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جھوٹ جناب والا۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ سب کی زندگی دیکھیں کتنی خوبصورت طرح سے بیان کیا گیا، یعنی اگر ایمان سب کیا تھا وہ ہم نے ایک مختصر گفتگو کی، اس کے بعد اب ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ ایمان نہ ہونے سے ہوا اور ہوس کا مالک ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا بیان کی گئی ہے؟ جھوٹ۔ ہاں یعنی جہاں ایمان نہیں پایا جاتا وہاں جھوٹ بولتا ہے انسان۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب حزلہ و جدہ، یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ایمان کے ذائقے کو چکھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت سی حدیث ہے یہ۔
امام فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ ایمان کے ذائقے کو چکھ نہیں سکتا حتیٰ یہاں تک کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ دے. یہ جھوٹ کیسا ہو؟ سیریس اور حقیقی جھوٹ ہو یا مذاق میں جھوٹ ہو. یعنی پتہ چلا امام نے بالکل واضح بتا دیا ہے کہ ذائقہ ایمان اس وقت آئے گا جب تک تمہیں دونوں طرح کے جھوٹوں سے اپنے آپ کو کنار کرنا پڑے گا، دور رکھنا پڑے گا. چاہے وہ مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں مذاق ہی میں تو بول رہے ہیں کہ نہیں صاحب مذاق میں بھی جھوٹ بولیں گے تو آپ ذائقہ ایمان سے محروم ہو جائیں گے. آج دیکھیں اب بڑی مشکل ہوتی ہے، ہمیں کہاں کچھ ہوتا ہے. دیکھیں کب سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کب سے روزے رکھ رہے ہیں، کب سے قرآن تلاوت کر رہے ہیں، ہے نا، کچھ ہوتا نہیں انسان کو ہے. اگر دعائے کومیل کہیں پڑھی جا رہی ہے تو ہم پیج گننا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کتنی بڑی ہے، اب کب ختم ہوگی، اب کب ختم ہوگی، اب کب ختم ہوگی. کیونکہ اس کی جو چاشنی ہے وہ ہم کو نہیں مل رہی. مل کیوں نہیں رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں پایا جا رہا، وہ ذائقہ نہیں ہے. اصلاً ذائقہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، ہے نا. دیکھیے کیا ہے، ایمان نہ ہونے سے کیا ہوا، انسان جھوٹ بولنے لگتا ہے نا. ذائقے کو اس کا پتہ نہیں چلتا. امام جو ہے وہ ذائقے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جب تک ذائقہ نہیں ہوتا تب تک کوئی چیز آدمی کھاتا پیتا نہیں ہے. کہیں کھاتا پیتا نہیں، کھاتا پیتا. اب بہترین لذیذ کھانا ایک بیمار کیا سامنے رکھ دیجئے، ایک بیمار انسان جس کو مثال کے طور پر بخار ہو، اس کے سامنے ایک لذیذ غذا رکھ دیجئے آپ. اب اس کو دیجئے آپ کھانے کے لیے، وہ کیا بنائے، کیسے کرے گا؟ 3-4 طرح کا اس کا منہ بن جائے گا. یہ کیسا ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، عجیب سا لگ رہا ہے، بالکل سیٹھا سا ہے، پھیکا سا ہے، بدمزہ سا ہے. لیکن در حقیقت جو اس کو دوسرے کھانے والے کہہ رہے ہیں نہیں بڑا ذائقہ مند ہے، بڑا ٹیسٹی ہے، بڑا اچھا ہے، بہت سب کچھ اس کے اندر اچھے سے پڑا ہے. لیکن یہ کیوں اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مریض ہے، کیونکہ یہ بیمار ہے. لیکن اگر اس سے ہی انسان ٹھیک ہو جائے اور یہی انسان صحت یاب ہو جائے اور یہی انسان بخار سے اس کو نجات مل جائے اور بخار اس کا ٹھیک ہو جائے، اب یہی ڈش سے سامنے رکھیے تو واہ 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 چاچا کر کے کھائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب اس کا جسم صحیح و سالم ہو گیا ہے. جب اس کا جسم صحیح و سالم ہے تو ذائقہ لگ رہا ہے. بس یہی امام فرما رہے ہیں کہ جھوٹ اگر بول رہا ہے انسان تو ذائقہ ایمان سے وہ غافل ہے، ذائقہ ایمان سے غافل ہے. اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے. آ رہا ہے مزہ؟ نہیں آ رہا ہے مزہ اسے. اب دیکھیں میسم تمار دار پہ چڑھ گئے. میسم کو پتا ہے کہ صاحب اہل بیت کی محبت میں جو ہے زبان کاٹی جائے گی، ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، دار پہ لٹکا دیا جائے گا. اور جس پیڑ کی نشاندہی مولا علی صاحب نے کی وہ جا رہے ہیں وہاں پر پانی دینے کے لیے. اور جب زبان کٹ رہی ہے، درد، ذائقہ عجیب ہے. دیکھیں یہ ایمان ہے عزیزوں، ایمان یہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مقام پر پہنچا دیا تھا جناب عیسیٰ نے اپنے آپ کو، اور ایسے مقام پہنچایا کہ جب 2 محرم سے 10 دن یا 12 دن پہلے ہی جناب میثم تمار کی شہادت واقع ہوئی ہے. تو اسی درمیان جب جناب مختار کو لے جایا گیا ہے قید کے لیے، تو جناب میثم سے ملاقات ہوئی. تو جناب میثم نے باقاعدہ آگے کی چیزوں کو جناب مختار سے بتایا. یہ آگے کی چیزوں کو بیان کر دینا یہ کیسے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس ایمان کی وجہ سے آیا کہ وہ ایمان کی جو علی کے اوپر ان کا تھا. یہی ہے یہ وجہ. آپ دیکھیں جو رسول فرما رہے ہیں کہ آج کل کفر کے مقابلے کل ایمان جا رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں اتنی خوشی بات ہے نا، خوبصورت سی بات
کل ایمان کے مقابلے کل کفر کے مقابلے کل ایمان، یعنی کل ایمان. علی کیا ہے؟ کل ایمان ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ان کی محبت واجب ہے، ان کی اطاعت واجب ہے. یہ ایمان، یہ مصداق ایمان. اللہ اکبر، کل ایمان، یہ کل ایمان ہے. یا رسول فرماتے ہیں علی آپ کی محبت ہاں ایمان ہے، اور آپ کا بغض کفر و نفاق ہے. علی کی محبت ایمان. علی کی محبت یعنی کیا؟ یعنی اطاعت علی، فرما برداری مولا کائنات. یعنی بالکل ہم علی علیہ السلام کے چہرے کو مستقل دیکھتے رہیں کہ مولا کیا چاہتے ہیں آپ، اچھا یہ چاہتے ہیں، لیکن ہمارے نفس سے سازگار نہیں ہے، لیکن نہیں آپ سے محبت ہے لہذا ہم کرنے کو تیار ہیں. یعنی یہ ہے عاشق اور معشوق کے درمیان، یہ عاشق و معشوق کے درمیان عزیزوں. یعنی پتہ چلا جھوٹ اگر پایا جا رہا ہے تو مزہ ایمان کا نہیں آ سکتا عزیزوں. کیسے آئے گا ایمان کا مزہ؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا اصلا. تو پھر یہی ہم دیکھنا یہی ہے کہ ہم مذاق میں جھوٹ بول، ہم بچوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہے نا. رو نہیں ہم تمہارے لیے چاکلیٹ لے کر کے آئیں گے، اور پتہ چلا ہم چلے ایسی چاکلیٹ بھی نہیں لے کر کے آئے. صحیح ہے؟ ہاں نہیں صحیح ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بولا ہم نے. یا تم اس کام کو انجام دو ہم یہ چیز تم کو لا کے دیں گے، نہیں لا کے دی ہم نے، جھوٹ بولنا ہم نے اس سے. ہم کہہ رہے بہلانے کے لیے نہیں. کیوں بہلانے کے لیے بھائی؟ کیوں بہلانے کے لیے؟ اللہ مولا فرما رہے نہیں تم ذائقہ ایمان نہیں چکھ سکتے اصلا. کیسے چکھ پاؤ گے تم؟ جھوٹ بول رہے ہو تم. اور آج دیکھیں، آج جو پوری دنیا کا کاروبار ہے وہ پورا جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، پورا جھوٹ کے اوپر ہے نا. جھوٹ کے اوپر ہے پورا. کس طرح سے؟ یعنی آپ دیکھیں ہر چیز میں جھوٹ بولا جا رہا ہے. ایک خراب چیز کو ایسے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ بڑی اچھی ہے وہ، در حقیقت وہ صحیح نہیں ہے. اسلام کہتا ہے جائز نہیں تمہارے لیے. جو جس کوالٹی کی ہے اسی کوالٹی پہ بیچنا ہے. کہ سب کاروبار نہیں چلے گا، ٹھپ ہو جائے گا، تو کیا کاروبار جھوٹ سے چلے گا یا کاروبار ایمان سے چلے گا؟ یہ ڈیسائیڈ ہم کو کرنا ہے اپنی زندگی میں. بس کاروبار اگر ایمان سے چلانا ہے تو یقین جانے جو رزق اللہ دے گا وہ پاکیزہ ہوگا، وہ بابرکت ہوگا، اس کے اندر سکون ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے ایک جھوٹ سے چلنے والا کاروبار ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ دے دے لیکن سکون نہیں ہوگا. بچے سارے بگڑ جائیں گے، سب کچھ خراب ہو جائے گا ہمارا. ہو سکتا ہے گولیاں کھا کے ہم کو زندہ رہنا پڑے، لیکن جھوٹ پہ کاروبار چل رہا ہے اور اس ذائقہ ایمان ختم ہو جائے گا ہمارا. اور اس کا اندازہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے محب ہو، تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم ہمارے مطیع فرما بردار ہو. اور یہ ماہ مبارک رمضان بہترین تربیت کا مہینہ ہے. تم نے اپنی تربیت کی ہے، لہٰذا اپنی تربیت اس نوعیت سے کرو تاکہ اس ماہ میں اللہ تمہیں وہ پھل دے سکے جو چاہ رہا ہے. ہم دعائی تو کر سکتے ہیں کہ معبود ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار تو نے توفیق دی تو روزے رکھ رہے ہیں. معبود اگر توفیق تیری نہ ہوتی تو روزے نہ رکھتے، ہے نا. آج دیکھیں ہم اپنے عزم و ارادے پہ ہیں کہ نہیں ہم چپ کے جا کے پانی پی بھی سکتے ہیں لیکن پیتے ہیں نہیں پیتے. ہم چپ کے جا کے کھا بھی سکتے ہیں لیکن نہیں کھاتے. کیوں؟ کس لیے؟ ہاں دیکھیے یہی ہے ایمان. کیا ہے؟ یہی ہے ارادہ محکم کرنا. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تمہارے لیے جو چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں اس کو تم روک سکتے ہو، اس پہ تم جو ہے مشقت کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، تو پھر کیسے ممکن ہے جو تمہارے لیے ناجائز چیز ہو اس کو تم اس کو انجام دو؟ نہیں ہو سکتا، اصلا صحیح نہیں ہے تمہارے لیے. اب اس کا مطلب یہی ہوا کہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ جہاں تمہارا ایمان کا فائدہ ہے وہاں پہ تم ایماندار ہو، جہاں پہ تمہارے لیے ایمان فائدہ نہیں دے رہا وہاں کے اوپر تمہارا ایمان رخصت ہو گیا ہے
ایسا نہ ہو کہ تمہاری شادی کا ایمان الگ ہو اور زیارت کرنے گئے ہو تو ایمان الگ ہو. یہ ایمان تمہارا ڈیفرنٹ نہ ہو، بلکہ ایمان ہر جگہ ایک ہی ہونا چاہیے. وہی خدا ہے جو شادی میں ہے، وہی خدا ہے جو امام کے روزے میں ہے، وہی رسول ہیں جو شادی کے موقع پر ہے، وہی رسول ہیں جو زیارت کے اوپر ہے، وہی امام ہے جو شادی کے موقع پہ ہم کو دیکھ رہا ہے، وہی امام ہے جو روزے میں ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. لہذا دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارا ایمان ہے وہ کیسا ہے. تو ہم نے بتایا کہ اگر ایمان انسان چھوڑ دے گا تو یہ فسادات جو ہے ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں گے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہوا اور ہوس. دوسری چیز ہے جھوٹ، پھر حسد، پھر کینہ و عداوت. اس کے بعد سب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پھر جتنے بھی قبیح اوصاف ہیں، ہے نا، جستجو کرنا کسی کی، بے پردگی، ہے نا، غیبت کرنا، یہ تمام چیزیں کہاں آ جائیں گی؟ یہ سب چیزیں آ جائیں گی غیر اسلامک فہرست میں. اگر اسلام پایا جا رہا ہے تو اب اس فہرست میں کیا آئے گا؟ عمل صالح آ جائے گا. ماں باپ کے ساتھ نیکیاں آ جائیں گی، غریب و غربا کے ساتھ نیکیاں آ جائیں گی.